قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى مسلم عن جابر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: والمرأة راعية في بيت زوجها وولده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی ویسے ہی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت اور بخاری مسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے خطبے میں جمعہ میں جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، موضوع ہے بچوں کی تربیت میں ماؤں کا کردار۔ معزز حاضرین، یہاں خواتین بھی ہیں، ان کے لیے یہ خطبہ بڑا اہم ہے اور مردوں کے لیے بھی خطبہ بڑا اہم ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو آیت پڑھی سورہ تحریم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت تو ہم اصلاح معاشرے کے جلسوں میں اور تقریروں میں بہت سنتے ہیں، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے تشریح میں بڑی اچھی بات کہی۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو دو چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا کہا؟ علموہم وادبوہم، سب سے پہلے اپنے نفس کو علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ خود ادب بنو اور اپنے بچوں کو با ادب بناؤ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے تربیت تعلیم ہی سے ہوتی ہے، بغیر تعلیم کے تربیت نہیں ہو سکتی۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کو اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت میں۔ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کان کھول کر سن لو، تم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ باپ باہر کی دنیا سنبھالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو نرم و نازک بنایا اور اس کو چراغ خانہ بنا کر رکھا کہ وہ گھر کے اندر کی ذمہ داری مکمل طور پر سنبھالے، مگر اس ضابطِ الہی کو ہم نے الٹا کر دیا ہے۔ آج عورتیں گھر کے باہر، مرد گھر کے اندر چلے گئے ہیں۔ حالانکہ تربیت عورت کے ذمہ زیادہ ہوتی ہے اور بچوں کے ساتھ باپ سے بڑھ کر ماں اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارتی ہے، اسی لیے تربیت پر ماں کو زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ معزز حاضرین، تربیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، تربیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تربیت کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کی کوشش کرنا، اور وہ بھی کیسے؟ اب میں تقریر کروں، اثر میں امت بدل جائے، ہو نہیں سکتا۔ کہا آہستہ آہستہ، جیسے ایک پودے کو آپ پانی دیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ دو باتیں ہوئیں۔ اور تربیت کے بارے میں تیسری بات، یہ تربیت کرتے کرتے بیچ میں انسان تھکتا نہیں ہے، تھکنا نہیں چاہیے اس کو، بلکہ جس کی آپ تربیت کرتے ہیں اس کو کمال درجے تک پہنچانا ہی یہ اصل میں تربیت ہے۔ ہم آپ کے سامنے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں، ان بڑی شخصیتوں کے پیچھے عظیم ماؤں کا کردار تھا۔ دیکھیے، ہم آپ کے سامنے مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں آدم کو پیدا کیا، ساتھ میں حوا کو بھی پیدا کیا۔ دونوں جا کر وہ درخت کا پھل کھا لیتے ہیں، دونوں مل کر توبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دیکھیے، دنیا کی سب سے پہلی توبہ، جہاں توبہ کرنے والے مرد حضرت آدم تھے، وہیں توبہ کرنے والی حوا بھی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کا قصہ قرآن میں 7 جگہ بیان فرمایا۔ ہم کیا کرتے؟ غلطی کرے تو بولتے باوا آدم غلطی کرے، لیکن یہ بات بھی ہمیں سوچنا چاہیے، باوا آدم نے غلطی کی لیکن آدم نے توبہ بھی کی نا۔ اس بارے میں ہمیں آدم
کو مکمل طور پر نمونہ بنانا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ کے سامنے عظیم ماؤں کا ذکر کروں گا تو ابراہیم کی دونوں بیویوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئیڈیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ سورہ ممتحنہ میں کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، لوگو نبی سے پہلے ابراہیم کو نمونہ بناؤ۔ اللہ کے نبی بھی تمہارے لیے آئیڈیل، ابراہیم بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ کیسے آئیڈیل؟ ابراہیم کو دیکھو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دو بیویاں عطا کی، ان میں سے ایک کا نام ہاجر ہے اور دوسرے کا نام سارہ ہے۔ آپ ہاجر کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ان کا کتنا توکل، کیسے صبر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پانے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جینے والے۔ جب حضرت ابراہیم اپنے شیرخوار بچے کو اور ساتھ میں یہ ماں کو چھوڑ کر آتے ہیں تو پلٹ کر پوچھتی ہے ہاجر، اے سرتاج ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اصل میں یہ تمہارے اور میرے رب کا حکم ہے۔ یہ سننا تھا، حضرت ہاجر خاموش ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے آج کل ہماری عورتوں میں ہاجر نام بہت ہے مگر ہاجر کے اخلاق نہیں ہے، ہاجر کا کردار نہیں ہے۔ جب ان کے پاس تھوڑا پانی اور کھجور تھا وہ ختم ہو گیا، اور حد نگاہ تک دیکھیں گے مکے میں آپ کوئی بے ستون آسمان کے علاوہ کیا چیز نظر بھی نہیں آتی۔ وہ حضرت شیرخوار بچہ جب وہ پیاسا ہو جاتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، ادھر ادھر تلاش کرتی ہے، نہ پانی ملتا ہے نہ کھجور ملتا ہے، بالآخر وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مثالی ماں کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوڑتی ماں کے کردار کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا۔ آج بھی سعی کرنے والے جب دوڑتے ہیں ہاجر کو یاد کرتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہاجر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے دوڑی تھیں۔ جو بھی حج کرنے جاتا، عمرہ کرنے جاتا ہے، یہ مثالی ماں جو تھی دنیا کی حضرت ہاجر کو مکمل طور پر یاد کرتا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت اسماعیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا جو ولولہ پیدا ہوا وہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوا۔ باپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی عادت، اور ہاجر بھی ایسی تھیں، وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے حوالے کرنے والے۔ جب ابراہیم نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا تو کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزری، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ حضرت اسماعیل کیسے بنے؟ ایک طرف تو اللہ کی خاص تربیت ابراہیم کی، ابراہیم نے اپنے بیٹے پر تربیت پر توجہ دی، حضرت ہاجر نے اپنے بچے پر توجہ دی۔ جب ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور اس کے اوامر کو بجا لانے کی عادت ہوتی ہے، بچوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے۔ آج دیکھیے موٹی مثال، باپ بھی گھر میں ماں بھی گھر میں، ہم بولتے ہیں بچے جا کو نماز پڑھ لے گا، بولے تو بچے کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے بچے ہمارے ماں باپ جب اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عظیم ماؤں کا تذکرہ کیا، ان عظیم ماؤں میں ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت سارہ ہیں۔ یہ کون سارہ؟ یہ بڑی عظیم المرتبت خاتون ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری بیوی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اولاد عطا کرتا ہے تو اولاد کو عطا کرنے میں بھی اپنے نبیوں کا مکمل طور پر امتحان لیتا ہے۔ آج کل ہوتا دیکھیے، شادی ہو کر 2 ماہ ہو گئے، بچے نہیں ہوئی تو شوہر کے بارے میں بدگمانی، بیوی کے بارے میں بدگمانی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اولاد دیتے ہوئے آزماتا ہے۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کے اندر بچہ جننے کی عادت نہیں تھی تو فرشتے آ کر ابراہیم کے سامنے اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بڑا تعجب لگتا حضرت سارہ علیہ السلام کو، کیا کہتی ہیں حضرت سارہ؟ وہ ہنسنے لگی، مجھے بچے ہوں گے؟ بولنے لگی میں تو عقیل بانجھ ہوں اور میرے شوہر کا پورا سر سارا سفید ہو کر بوڑھا ہو چکا ہے، بچے کہاں ہوں گے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے سارہ، کیا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید نہیں ہے؟ ایسے کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی ہاجر تھی، انہوں نے حضرت اسماعیل کی تربیت فرمائی، اور حضرت سارہ جو تھی انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ اور حضرت اسحاق کوئی معمولی نبی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسحاق کے پیٹ میں یعقوب ہوتے ہوتے انبیاء بنی اسرائیل
کا یہ لمبا سلسلہ ماشاءاللہ اسحاق کی ذریت میں چلا۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، یہ بات یاد رکھیں، اولاد اگر ملتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق جیسا بچہ دیا، اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے دیکھو، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل و اسحاق جیسے بچے دیے۔ آج کل بچے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اسٹیٹس میں رکھتے ہیں، بچے ہوئے تو لوگ فیس بک میں ڈالتے ہیں۔ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ مدینہ کے مشہور محدث، ان سے پوچھا گیا کہ اگر بچے ہوئے تو سوشل میڈیا میں ڈالوں کیا کروں؟ بولے دیکھو سب سے پہلے اگر تم کو بچے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو عقیقہ کر کے۔ آج کل لوگ دعوتیں کرتے، نام رکھتے وقت وہ ڈبہ آتا اس کے اوپر جو ہے مطلب ڈبے بنانے کے لیے ہزاروں رقم خرچ کرتے، یہ سب اسراف ہے۔ اگر بچہ ہوا تو 7ویں دن عقیقہ کرو، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد عقیقہ کرنا واجب ہے۔ اگر آپ مہینے کو 2000 روپے بھی جمع کرتے ہیں، 10 مہینے میں آپ کے پاس کتنے ہوئے؟ 2 10 20 20,000 جمع ہوتے ہیں۔ اگر لڑکی ہوئی تو 1، اگر لڑکے ہوئے تو 2 عقیقہ نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جن عظیم ماؤں کا تذکرہ کیا، اس میں زکریا کی بیوی اور یحییٰ کے جو ہے ماں کا بھی، یحییٰ کے ماں جو ہے یحییٰ کے ماں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جن عظیم ماؤں کا ذکر قرآن میں ہے اس میں موسیٰ کی ماں بھی ہے۔ موسیٰ جانتے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، ایک دشمن کے محل میں پلتے ہیں، جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی ماں کو الہام کرتا ہے، اے موسیٰ کی ماں بچے کو تابوت میں رکھ کر سمندر کے حوالے کرو۔ اللہ اکبر، یہ کتنے دل گردے کی بات ہے۔ آج کل تو تھوڑا معمولی سا بخار آ گیا تو ماں باپ بچوں کے سرانے بیٹھ کر نہیں سوتے۔ یہ کیسا دل گردہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، جیسے ہی جو ہے وہ صندوق میں رکھ کر ڈال دیے اس میں، کس میں، سمندر میں، دل مارنے لگا۔ قرآن تذکرہ فرماتا ہے ان کا دل اندر سے مارنے لگا، کانپنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کی ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اندیشے کی ضرورت نہیں، دیکھو یہ بچے کو ہم تمہارے گود میں لوٹائیں گے اور اس کا مستقبل اتنا بہترین ہے، ہم اسے رسول بنا کر رہیں گے۔ معزز حاضرین، قرآن کریم میں جن عظیم ماؤں کا ذکر آتا ہے اس میں حضرت مریم کا نام بھی ہے۔ پورے قرآن کو کھول کر دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نو انسانی میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا سوائے مریم کے۔ یہ مریم کون؟ یہ سردار کی بیٹی جب پیدا ہوئی تو ساری دنیا والے لڑنے لگے کہ میں ان کی تربیت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کفالت اور تربیت کا ذمہ حضرت زکریا کے ذمہ دے دیا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مکمل طور پر ان کی تربیت فرمائی۔ معزز حاضرین، اس خطبے کا عنوان یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہیں، سب سے پہلے ان کو قرآن سے جڑ کر رہنا ہوگا۔ ہماری مائیں قرآن پڑھتی ہیں، جہاں کہیں مریم کا، جہاں کہیں سارہ کا، جہاں کہیں حاجر کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر سوچو یہ مثالی مائیں تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل کیسے روشن کیا۔ آج بھی ہمارے گودوں میں بچے ہیں لیکن کہاں جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے قصے سناؤ۔ آج کل ہوتا کیا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کے قصے سنانا بولے تو یوٹیوب میں کڈس کی کہانی آتی ہے وہ ڈال کر دے دیتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، موسیٰ کی تصویر، عیسیٰ کی تصویر، نبیوں کی تصویر سے آپ کیا اپنے بچوں کی تربیت کریں گے؟ وہ نہیں۔ یہ دیکھیے قصص الانبیاء نامی ایک کتاب ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتاب لو، وہ کتاب کو پڑھ کر سناؤ۔ یہ نبیوں کے قصوں سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبیوں کے قصے ذکر کرنے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ وہ انبیاء کے قصے ہیں، اگر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں تو آپ کے دل کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، معزز مائیں، یہ بات غور سے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا درجہ بھی بہت بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ کہا یہ ماں ایسی ہے کمزوری پر کمزوری، مشقت پر مشقت جھیل کر کیا کرتی ہے، بچے کو جنم دیتی۔ یاد رکھیے ماؤں کا درجہ جب اتنا بڑا ہے تو ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا، جیسے آدمی کو عہدہ ملتا ہے ذمہ داری ویسے ہوتی ہے۔ اگر ماں کا درجہ اسلام میں بڑا ہے، اسی طریقے سے ماں کی ذمہ داری بھی بہت عظیم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس خطبے کا اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے
سے پہلے آپ کو یہ اولاد جو ملی ہے، اس اولاد کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں سکھایا، اللہ نے داؤد کو سلیمان جیسا بچہ دیا، اور داؤد بھی نبی اور سلیمان بھی نبی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والوں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ماشاءاللہ کتنے کیسے تھے حضرت سلیمان، جب اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان کے باپ کو نبی بنایا، یہ بیٹے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پہ غور کرو۔ کہتی حضرت سلیمان، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے، تو نے میرے اوپر انعام کیا، میرے باپ پر بھی انعام کیا۔ ماشاءاللہ یہ کیسا خوش گھرانہ خاندان تھا، یہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان، اے اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، میرے باپ کو نبی بنایا، اے اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے نیک صالح عمل کی مکمل طور پر توفیق دے۔ معزز حاضرین، یہاں دیکھیے ماؤں کو جب نعمت ملتی ہے اولاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تربیت اولاد کے تعلق سے ماں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، ماں کے اندر اس کی تربیت کرنے کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ آج یہ ہمارے پاس یہ موبائل جو آیا نا، اس نے ہم کو جہاں اللہ سے دور کیا وہیں اولاد سے بھی دور کر دیا۔ آج ہوتا ایسے ہے، باپ کے ہاتھ میں موبائل، ماں کے ہاتھ میں موبائل، بچے تڑپتے رہتے ہیں اپنے باپ سے محبت سے بات کرنے کے لیے، ایک وقت بھی توجہ نہیں جاتی، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس بھی رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا ہے تو باپ جہنم میں جائے گا، اگر ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی تو یہی باپ کیا جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کسی کا ذمہ دار بناتا ہے، اگر وہ اس کی اصلاح نہیں کرتا تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے، بچوں کو نیک بنائیں گے نا، بعض علماء تو اتنا بولتے اپنے بچوں کو اتنا نیک بناؤ، اگر آپ مرے تو وہ بچوں کے اندر باپ کی اور ماں کی نماز جنازہ پڑھانے کی مکمل طور پر جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ ہدایت ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر بچوں کو نیک بنائیں گے، اس کا فائدہ اس دنیا تک نہیں، ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد بھی ہم کو وہی مکمل طور پر فائدہ ملتا رہے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، تین چیزیں اس کے نام عمل میں اضافہ کرتی رہتی ہیں، ایک تو علم، صدقہ جاریہ، اور نیک اولاد اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ماں باپ کے درجے کو اونچے سے اونچا کرتا جائے گا۔ ماں باپ کو تعجب ہوگا، یہ درجہ ہمارا کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ وہ پوچھیں گے فرشتوں سے، یہ درجہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس وقت فرشتوں سے کہا جائے گا، باستغفارک ولدک لک، تمہارے بچے تمہارے دنیا میں تمہارے لیے استغفار مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، اس لیے وہ درجہ بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے بچے دعا کرنے والے بن جائیں، مکمل طور پر ان کی تربیت کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بچوں کی تربیت میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان کے عقیدے کی مکمل طور پر تربیت کرنا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھتے ہم اپنے بچوں کو 10 پڑھاتے، +2 پڑھاتے، سب پڑھاؤ آپ، لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بناؤ۔ آج ایسے ہے، وہ ویڈیو دیکھے آئیں گے آپ، درگاہ ہے، پجاری وہ مجاور بیٹھا ہے، اس کے بعد جا کے بول رہے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ سکتے آپ؟ کلمہ پڑھنے نہیں آ رہا اس کو۔ دیکھو درگاہوں کے مجاور یہ لوگ اصل میں کیا ہیں؟ پوری امت کو تباہ کرنے بیٹھے ہیں، جن کو نہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے اور نہ ساتھ میں اسے سبحانک اللہ بحمدک جو دعا پڑھتے وہ بھی یاد نہیں ہے۔ ایسا ماحول ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کے عقیدے کی مکمل طور پر فکر کرو۔ اگر ہم اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کی فکر نہیں کریں گے، یاد رکھو ہمارے نعوذ باللہ نسل میں اگر کوئی غیر مسلم ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ابراہیم کو معلوم تھا میرا باپ آزر ہے، اگر میں اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت نہیں کروں گا تو اسماعیل کیا ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، لہٰذا ابراہیم جیسا اولو العزم پیغمبر اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کی کتنی فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں دیکھو حضرت لقمان کی تربیت کا ذکر بھی ہے۔ لقمان
لقمان کون؟ ایک بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی، اللہ نے ان کے نام سے قرآن میں سورت اتاری، اور لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو پہلی نصیحت کرتے لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور دیکھو دنیا میں ماں باپ جب دنیا سے جاتے ہیں سب سے بہترین جو سرمایہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں وہ عقیدہ توحید ہے۔ آج کل ایسے ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کے لیے بلڈنگیں چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی دکان چھوڑتے ہیں، نہیں، سب سے بڑا جو عقیدہ سرمایہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وفات کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو بلا کر پوچھنے لگے اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہی ہر باپ کو اور ماں کو کرنا چاہیے۔ ہر ماں باپ جب دنیا سے جاتے اپنے بچوں سے بولنا اے میرے بچوں دیکھو جس ایک رب کی میں عبادت کر رہا تھا مرتے دم تک میں تم کو ایک رب کی عبادت کی وصیت کرتا ہوں۔ سارے بچوں نے مل کر کیا کہا؟ اے ابا جان آپ کا جو معبود برحق ہے وہی ہمارا معبود برحق ہے، ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں کیا دیکھا؟ مکے میں حضرات صحابہ کرام کا ایمان کیسے بنایا، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ان کے اندر مکمل طور پر جو ہے جو طاقت آ گئی۔ دیکھو یہ یاسر کا خاندان تھا، اس میں کون تھے؟ اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ ایک طرف تو سمیہ رضی اللہ عنہ جن کا ایمان کیسے، ابو جہل نے تو ان کی شرمگاہ میں ایسا تیر مارا، اللہ اکبر، انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کی مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ اور اسی طریقے سے عمار کے بیٹے یاسر، دیکھو عمار ہیں، یاسر ہیں، یہ سمیہ ہیں، ان کو ایسی تکلیفیں دی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی خراب ہوتا۔ آپ ان کو دیکھتے ایمان کی راہ میں آزمائے جا رہے ہیں تو بولتے یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ عمار کا عقیدہ کیسا، یاسر کا عقیدہ کیسا، اور جو ہے وہ سمیہ کا عقیدہ کیسا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمار کے بارے میں کہا میں عمار کو اوپر سے نیچر دیکھتا ہوں تو مجھے ایمان نظر آتا ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے ان کی ہڈیوں میں گوشت میں خون میں صبح جو عقیدہ توحید ہے، یہی وہ عقیدہ توحید کی طاقت تھی۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی حضرات صحابہ ایک اینٹ اٹھائے ہوئے تھے، یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دو اینٹیں اٹھائے ہوئے ہیں، یہ طاقت دیکھو دو اینٹیں اٹھائے ہوئے ہیں، اور دو اینٹ اٹھانے کی وجہ سے یہاں کندھے پر بالو پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو دور کیا اور کہا اے عمار میرے جانے کے بعد تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں حضرات صحابہ کرام میں مردوں کا ایمان جہاں پختہ کیا وہیں حضرات صحابہ کرام میں صحابیت کا ایمان ہی پختہ فرمایا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی چہیتی وفادار بیوی خدیجہ کا نام سنا ہوگا۔ ان کا عقیدہ کیسا، مکے کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کی نصرت کے بعد خدیجہ سے جی غمخوار بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملتی تو اللہ کی نبی مکے میں رہ نہیں پاتے۔ ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کا عقیدہ دیکھو، ایک طرف اس میں فاطمہ جیسی جو ہے نظر آتی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے عقیدہ بنانے میں یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مکمل اور بہت بڑا کردار ہے۔ اور ابو بکر کے خاندان کو دیکھو، عائشہ کا کیسا عقیدہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کا عقیدہ کیسا۔ اور آپ جانتے ہیں اگر عورت کا عقیدہ صحیح ہوگا تو بچوں کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہماری عورتیں تعویذ باندھی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو مطلب کیا جھنڈے کے پاس لے جا رہی ہیں، اپنے بچوں کو شرک لے جا رہی ہیں۔ اگر ماں خود ایسی ہو تو بچے کیا ہوں گے؟ لہٰذا سب سے پہلے ماں کی گود کو علم سے بھرو، اس کے عقیدے کی مکمل طور پر حفاظت کرو۔ اور آج کے دور میں علماء کا وہ ایمان نہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ایک لونڈی کا ہوا کرتا تھا۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کیا بولتے ہیں یا رسول اللہ میری لونڈی ہے، میں کیا بولتا ہوں سنتی نہیں ہے، کیا کرنا میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بلا لاؤ میرے پاس اسے۔ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ بلا لاتے ہیں اپنے لونڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب لاتے ہیں اللہ کے نبی اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا آقا تم کو وقت پر پیسے دیتا ہے یا نہیں، آپ نے وہ معاویہ کی اس لونڈی سے پوچھا اے لونڈی یہ بتاؤ کہ رب کہاں ہے؟ دیکھو رب کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اوپر ہے۔ تو ماشاءاللہ نبی کے زمانے میں پائے جانے والی لونڈی کا عقیدہ
عقیدہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بلا کر کہا اے معاویہ تمہاری لونڈی کے اندر ایمان ہے، اس کو اللہ کے راستے میں جو ہے آزاد کر دو، اس لیے کہ اپنے رب پر ایمان رکھتی۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کو جس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اچھے نام رکھنا چاہیے، اس بارے میں بہت بیجدلیاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن نام رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ماریا سے جو بیٹا پیدا ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ کو ابراہیم سے اتنی محبت، آپ کہا کرتے تھے لوگوں اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چہرے کی طرف دیکھ لو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کو بیٹے پیدا ہوئے، آپ نے کئی صحابہ کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بچوں کی نام رکھنے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا 7 دن کا ہوا، اس کے بعد ددیال والے نھنیال والے دونوں لڑ لیتے، مطلب یہاں تک تہمت جاتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ خلا طلاق کا معاملہ آتا ہے۔ نام رکھنے کے معاملے کو لے کر لڑنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے، سوچنا چاہیے۔ کیا کرتے ہیں آج کل نام رکھنے کے بارے میں نیا نام ہونا، ایسا نام رکھنا جو آج تک کہاں بھی نہیں رہنا ایک۔ اسی طریقے سے بعض لوگ نام رکھنے کے بارے میں انٹرنیٹ سے نام رکھتے ہیں، ایسے سے نام پوچھتے ہیں لوگ جس کا معنی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مرشد پیر ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہوتے تو اپنے پیر کو جا کے پوچھتے کیا نام رکھوں، انہیں اپنی پیر کا نام ملتا ہے وہ نام رکھتے۔ اور اسی طریقے سے غلط نام رکھتے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کھول کے دیکھتے ہیں، قرآن کھولا تو فرعون بھی آ سکتا ہے، قرآن کھولا تو زانیہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ نام رکھنے کے بارے میں مکمل طور پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ طٰہٰ، یاسین یہ بھی نام رکھتے ہیں، نام کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اچھے نام رکھتے، غلط نام اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کیجیے۔ اور اسی طریقے سے تربیت اولاد میں اپنے بچوں کے اخلاق و آداب کو بھی مکمل طور پر سکھانا چاہیے۔ آج کل دیکھیں آپ ہمارے گھروں میں نہ دادا کا احترام، نہ دادی کا احترام، نہ نانی کا احترام، نانا کا احترام۔ لوگ بولتے ہیں بڈھا بیٹھا دیکھو وہاں، ایسا اعوذ باللہ۔ بڑوں کا احترام سکھاؤ آپ، یہ بڑوں کا احترام سکھائیں گے تو کیا ہوگا، ان سے ہم مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ان کے اندر چھوٹوں پر رحم کرنا۔ اور اخلاق 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اخلاق لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے ہمت افزائی کرو، دیکھو ہمارا بچہ قرآن مکمل بھی کر لیا کچھ نہیں، اگر 10th پاس کر لیا تو لڈو میں بیٹھتے لوگ، تو اس طریقے سے ہمارے باری ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ خصوصاً ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4 اخلاق ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے اندر خاص طور پر ماں کو پیدا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے صبر، صبر کے بغیر زندگی نہیں ہوتی۔ دوسری ہے پاک دامنی، تیسرا ہے ہمت والی زندگی، اور چوتھا ہے انصاف۔ آج کل تو ایسے ہوتا ہے بعض مائیں وہ ہنومان کو دیکھ کے ڈراتی ہیں، غیر اللہ سے دیکھ کے ڈراتی ہیں، انہیں آگا بڈھا آگا نہیں۔ اپنے بچوں کو غیر اللہ سے مت ڈراؤ، اپنے بچوں کے اندر ہمت پیدا کرو۔ دیکھو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو کیسی ہمت پیدا کی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ اور اسی طریقے سے یہاں ایک بات یہ بھی ہے بتانا چاہیں گے، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلائیں۔ ہمارے اسلاف کی مائیں ایسے ہوا کرتی تھیں، کیا بولتی، اپنے شوہر جب نکلتے بول دے آپ باہر جا رہے کمانے کے واسطے، لہٰذا کیا کرو، حلال کمائی لاؤ، حرام کمائی ہم نہیں کھائیں گے۔ لہٰذا آج دیکھو بینک میں ہم پیسے رکھتے، یہ رکھتے، حرام کمائی ہم سب کھلا دیتے۔ حرام کمائی کھلائیں گے تو اپنے بچوں پر اثر نہیں ہو۔ اور اس طریقے سے ان کو تعلیم بھی دینا چاہیے، اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے بچیوں کی دوستی پر بھی نظر رکھیں۔ اسکول چھٹی ہے، بچے وقت پر واپس آ جانا۔ اسکول چھٹی ہے 2 بجے، ہماری بچی 4:30 کو آئی تو اس کا کیا مطلب ہوا، ہمارے بچے اسکول چھٹی ہے گلیوں میں کھیلتے رہتے، اس کی توجہ دیجیے۔ اور اسی طریقے سے سب سے اہم بات آج کے خطبے کی، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کریں۔ آج کل تو ایسے ہوتا ہے بات بات پر گالی، بات بات پہ لات مارنا، باپ ادھر سے مار رہا ہے ادھر سے ماں مار رہی، تو کہاں جائیں گے بچے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں باپ ہے۔ اللہ کے نبی نے باپ کا تذکرہ فرمایا، ماں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ علماء بولتے ماں کی دعا پکی قبول ہوتی ہے، اور ماں باپ جب اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو یہی دعائیں ان کا مستقبل بناتی ہیں۔ دیکھو ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ، جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو لوگ جا کر ان سے پوچھے کیا آج آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو کیا بولتے ہیں، دیکھو آج میرے والد کا انتقال ہوا تو افسوس ہے کہ جنت کا ایک دروازہ حقیقت میں بند ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے
اپنے بچوں کے لیے حقیقت میں دعائیں کرنے. قرآن میں دیکھو ابراہیم علیہ السلام امت کے لیے اپنے بچوں کے لیے کس طرح دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ماں باپ کی دعا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ بنے ان کے پیچھے ماں باپ کی ماں کی عظیم دعائیں. امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں جب تھوڑا بڑے ہو کر ان کی آنکھوں کی بینائی جانے لگی رات میں تہجد پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی اے اللہ تو میرے بیٹے کی آنکھوں کو لوٹا دے. اللہ اکبر. خواب بھی ایسے تھا. ابراہیم علیہ السلام بخاری رحمہ اللہ کی ماں کی خواب میں آئے اور آ کر بولنے لگے اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی آنکھیں لوٹائی جائیں گی. وہ بولتی ہیں رات میں خواب دے کر اٹھی, صبح اٹھی تو کہتی ہیں کہ بخاری رحمہ اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اچھی طرح وضو کر جائے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں بھی کیسی دیں. وہ مدینے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر 14ویں رات کے چاند میں احادیث لکھا کرتے تھے. بخاری کے پیچھے کس کی دعا؟ ان کے ماں کی دعا. اور اسی طریقے سے امام احمد اتنے بڑے 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ کیسے بنے؟ ان کی دعا. ان کا تو ایسے ہوتا تھا, آج کل تو ایسے ہوتا ہے بچوں کو سونے دو, کیا بھی نہیں چھٹی ہو گئی سونے دو. ویسے نہیں تھی امام احمد رحمہ اللہ کی ماں. کیا کرتی تھیں؟ بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر پانی گرم کرتی, اپنے بچے کو وضو کراتی, اپنا لباس بدلتی, ان کا لباس بدلتی, نماز فجر کی اذان سے پہلے ماشاءاللہ مسجد میں رہا کرتی تھیں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ اپنے بچے کو طلب علم کے لیے بھیجتے تھے, بولتے بیٹے طلب علم کے راستے میں ضرور صبر کرنا. یہ دیکھو امام بخاری, شافعی, احمد یہ اتنے بڑے ائمہ کیسے بنے, لاکھوں حدیثوں کے حافظ کیسے بنے؟ ان کے پیچھے عظیم ماؤں کا کردار تھا. لیکن آج کل دیکھتے ہیں کہ ماں اٹھے تو گالی, بیٹھے تو گالی, اور خصوصاً یہ لعن طعن کرنے میں تو ماؤں کو بولو مت. جیسے اگر نہیں پڑھے دلندر مر جانا, تو اگر بولے تو تجھے مریا تو تجھے جو ہے کفن بھی نصیب نہیں ہونا. ایسے یاد رکھیے اگر ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نقصان ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. لہذا اپنے بچوں کو جہاں آپ نعمت سمجھتے ہیں وہیں آزمائش بھی سمجھیے. اور اسی طریقے سے آج کی خطبے کی 2 باتیں اور ہیں, وہ کیا ہیں؟ اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے اور اپنے بچوں کو بتاؤ یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کے احساسات, جذبات, خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں. یہ شارٹ سے یہ اور جو ہے ہمارے فون سے ہمارے بچوں کے جو ذہن گندا ہوتے ہیں اس سے بھی مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ذہنوں میں صحابہ کے محبت بٹھاؤ. امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. افسوس یاد ہمارے بچوں کو 4 خلفاء کا نام تک معلوم نہیں ہے. آج کل اگر آپ پورے 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی وہ نام بھی نہیں بول سکتے. آج کل ہماری خواتین کا یہ حال ہے, رسول اللہ کی 11 بیویوں کے نام یاد نہیں تو ان کا کردار کیسے یاد رہے گا. اور اسی طریقے سے ہمیں صحابہ کی سیرت, ان کے نام, ان کے واقعات اور جو ہے قصوں کو اپنے بچوں کے دریچوں کے ذہن میں ایسے بٹھاؤ یہ فلم میں اور اسی طریقے سے کھلاڑی جو ہوتے ہیں غلط نمونے ان کے ذہنوں میں بیٹھنے نہ پائیں. اور ان سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کو شیطانی حالتوں سے, ان کے حملوں سے بچانا بھی چاہیے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مینا میں جا رہے ہیں, شیطان کھڑے ہو کر ابراہیم کو انگلی کرتا ہے. ابراہیم کیا کرتے؟ کنکر اٹھاتے, بسم اللہ اللہ اکبر بول کے 7 مرتبہ مارتے. ذرہ آگے بڑھے, اللہ کے نام پہ قربان کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو, اور ایک جگہ شیطان نمودار ہوتا ہے, پھر کہتا ہے تو حضرت ابراہیم شیطان کا مقابلہ کرتے, اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مارتے ہیں. پھر آگے بڑھتا ہے, 21 کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم نے مکمل طور پر شیطان کا مکمل طور مقابلہ کیا. آج کل تو ہوتا کیا ہے, اپنے بچوں کو ہم شیطانی فلم دکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو شیطان سے ڈراتے ہیں. اور یہ دیکھو بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران پر حسن کو بٹھا لیتے اور ایک ران پر حسین کو بٹھا لیتے, یہ دعا پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دونوں کو پڑھ کر پھونک کر کیا بولتے؟ میں نے یہ جو عمل کیا یہی عمل حضرت ابراہیم اپنے بچوں پر بھی کیا کرتے تھے. یہ اپنے بچوں کو شیطان سے بچانا تو بہت ضروری ہے. اور خصوصاً یہ بچوں کو شیطان سے بچانا بولے تو جب شوہر اپنے بیوی کے پاس ضرورت پوری کرنے
جتنا اس وقت دعا پڑھنا، اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کے اپنے بیوی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا اس اولاد کو شیطان سے محفوظ فرمائے گا۔ سوال یہ ہے آج کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ کتنے دلہا کو یہ دعا یاد ہے؟ کتنے نوشوں کو دعا یاد ہے؟ کتنے شوہروں کو یہ دعا یاد ہے؟ اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے عمدہ ماحول دینا ہے۔ عمدہ ماحول، گھر کا ماحول اچھا بناؤ۔ جب بھی ہمارا بچہ گھر میں اگر زبان کھولے اس کی زبان پر قرآن کی آیت آنا چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ منہ کھولتا ہے، گانے آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمدہ ماحول دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح اسکول میں داخلہ کرے۔ آپ ہوتا کیا ہے ایسے اسے اسکولوں میں جا کر ہم اپنے بچوں کا داخلہ کرتے ہیں لاکھوں کے پیسے دے کر کے، جہاں تعلیم تو اچھی ملتی ہے وہاں ہمارے بچوں کی عقیدے پر جو ضرب پڑتی ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن سے قریب بھی کرنا چاہیے۔ آج کل کیا ہے، قرآن سے قریب نہیں کرتے ہم لوگ، پورے مہینے گزرے قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ لباس میں اسلام کا ضابطہ بتایا، اور بعض عورتوں کو دیکھے اپنے بچوں کو فل مارتے رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالی جہاں رحیم ہے وہاں سخت عذاب دینے والا بھی ہے، یہ دونوں طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ قربان جاؤ، نبی تو اپنے گھر میں ہمیشہ ایک بیل لٹکا کر رکھتے تھے، مارتے نہ تھے۔ وہ بیل لٹکا کر رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ دیکھو اگر تم دین سے ہٹو گے تو یہ بیل کام آئے گی، جیسے بولتے آنکھوں کا ڈر، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیلے سے تربیت کرتے۔ اگر کوئی بچہ ایک سورہ یاد کیا تو اسے ہمت افزائی کرو، اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو اسے کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ بچوں کو بیجا ماریں گے نا، بچے کیا ہوں گے؟ بگڑ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 10 سال کے ہوئے تو مارنا، اس سے پہلے بچوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ آج کل تو ایسے ہے کہ تو بچے غلطی کرے تو نلی دبا کے مارو دوں تجھے، تو کئی کچھ پیدا ہوا کہ نعوذ باللہ۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت پا کر ایسا بول رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ذرا دیکھو جن کے گھروں میں بچے نے بچوں کو تڑپ رہے ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں بچے دیے، بچے ایسا سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پسند آئے گا؟ اور اسی طریقے سے عبادت کے لیے وقت بھی نکالنا۔ جب مائیں اپنے گھروں میں اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں کھڑ سکتے۔ ماں کھڑ رہی ہے، بازو گانا چل رہا ہے، ماں کھڑ کر نماز پڑھ رہی ہے، بازو بچے موبائل میں گم ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو بھی اپنے معبود حقیقی کا تعارف کرواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرو اور اپنی زبان کی حفاظت بھی کرو۔ ہمارے بچے منہ کھولے تو گالی دیتے، آج ان کو بولو گالی نہیں دینا چاہیے، بچوں کو زبان۔ اور یاد رکھو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ چلر زبان نہیں ہونا، پلیٹ فارم کی زبان نہیں ہونا۔ ارے جا رہے، ارے آئیے جائیے بیٹے، ایسے الفاظ میں بولنے سے کتنا فائدہ ہوتا۔ دیکھو ابراہیم کو اپنے کافر باپ سے بات کرتے بولتے اے میرے ابا جان، اور اللہ کے نبی بھی اپنے بچوں سے کسی سے خطاب کرتے بولتے اے میرے بیٹے، اے بیٹے۔ وہ مدینے کے گلیوں میں گزر رہے تھے، حسن حسین تھے، وہ کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تھا۔ آج کا باپ ہوتا تو ایسا مارتا بچہ نیچے گرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک نواسے کی تربیت کیسے فرمائی؟ آپ نے کہا تھوکو تھوکو، یہ صدقے کا مال محمد کے خاندان والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور چونکہ 2 دن میں کرسمس آنے والا ہے، اس موقع پر بھی ہمیں چوکنے رہنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر مبارکبادی دینا، تحفے دینا یا ان سے کوئی چیز آئے تو اپنے بچوں کو کھلانا نہیں چاہیے، ہیپی کرسمس بولنا۔ غیر مسلموں کے تہوار کے بارے میں بچوں کو دیکھتے ہیں اسکول میں کوئی آدمی عیسیٰ کا ہو رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ ڈرامے میں کر رہا ہے، نہیں۔ اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب سکھاؤ، غیر اسلامی تہذیب جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کرو۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم کو بچے دیے، یہ بچے نعمت بھی آزمائش بھی، اگر ہم نے ان بچوں کی صحیح تربیت کی، یہی بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ، جنت میں بھی نجات کا ذریعہ، اور آخرت میں بھی ہمارے رفع درجات کا ذریعہ بنیں گے۔ باپ سے بڑھ کر ماں جھونکے اپنے بچوں سے زیادہ رہتی ہے، لہٰذا ہر ماں کو اپنے بچے کے لیے تربیت کے لیے مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے سنجیدگی سے ان کی تربیت کی، ماشاءاللہ آنے والی نسلیں بہت اچھی ہوں گی۔ اگر ہم نے تربیت نہیں کی تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہت پریشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تربیت اولاد کے بارے میں اسلامی تعلیمات اس پر عمل کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی ماؤں کو نبیوں کی بیویوں کی طرح، ازواج مطہرات کی طرح، اسلاف کی ماؤں کی طرح اپنے بچوں کی تربیت سنجیدگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کی، بہنوں کی اور سارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو نیک بنانے اور اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔